وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خوش رکھے، خیر و عافیت میں رکھے، اور اس بھائی کو بھی اللہ رب العالمین مزید ہمت، حوصلہ، طاقت اور قوت عطا فرمائے کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں عام کر سکے۔ سوال یہ تھا کہ ایک اللہ کے بندے نے 15 شعبان کی رات کو جاگنے والے سے 15 شعبان کی رات کو ہزاری نماز پڑھنے سے 15 شعبان کی رات کو قبروں کی زیارت سے منع کیا، تو سامنے والے نے کہا کہ یہ دکھاؤ کہ منع کہاں ہے، منع کہاں ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب جو آدمی 15 شعبان کی رات کو، جسے رافضی اور مجوسی لوگ شب رات نام رکھے ہیں، جاگ رہا ہے، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلیل لائے، اور اگر دلیل نہیں دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے، جو حرام ہے۔ اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنا حرام ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب کے اندر بیان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین، آئیڈیل، اسوہ، نمونہ اور قدوہ ہیں۔ اب شب رات منانے والے سے سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نمونہ ہیں، اور نمونہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسا سیمپل ہے ویسا ہی پروڈکٹ ہونا چاہیے۔ اگر بڑا کر دیا تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اب یہ 15 شعبان کی رات کو جاگ رہا ہے تو اپنا سیمپل چیک کرنا چاہیے کہ کہیں سیمپل سے آگے تو نہیں بڑھا کر کے بنا رہا ہے۔ اگر سیمپل سے بڑا ہو گیا تو دنیا کے کاروباری لوگ نہیں لیتے ہیں، تو وہ احکم الحاکمین رب العالمین ہے جس نے نمونہ اور سیمپل دیا ہے، سیمپل دیا ہے۔ اب سیمپل سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں یہ لوگ یا نہیں؟ نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے بھی کوئی ایسا عمل کیا جو میں نے نہیں کیا ہے تو مردود ہے۔ مردود کا مطلب یہ ہے کہ منع کرنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی دوسرے سے کہے کہ یہ کام مت کرو تو یہ ممانعت ہے۔ اس سے بڑی ممانعت یہ ہے کہ دیکھو اگر تم ایسا لے کر آؤ گے تو تیرے منہ پر مارا جائے گا۔ منع سے زیادہ خطرناک یہ مردود لفظ ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً منع کرنے سے بھی زیادہ خطرناک اور ڈینجرس ہے کہ تم کرو گے بھی تب بھی تیرے منہ پر مارا جائے گا۔
نمبر 3، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، رواہ البخاری و مسلم۔ جس نے بھی ہمارے دین میں کسی ایسی چیز کو ایجاد کیا جو دین میں ہے ہی نہیں تو وہ بھی مردود ہے۔ ممانعت کی یہ خطرناک دلیل ہے، مردود ہے۔ محنت بھی کرے گا، جاگے گا بھی، اس کے باوجود منہ پہ مارا جائے گا، قبرستان جائے گا بھی، سب کچھ کرے گا، لیکن مردود ٹھہرے گا، مردود ٹھہرے گا۔ ممانعت کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ یاد رکھیں، بخاری اور مسلم کے حوالے سے یہ باتیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اتنا ہی لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بہت بڑی واضح ترین ممانعت کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کر دیا ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ اب یہ 15 شعبان کی عبادتیں ایجاد کر رہے ہیں تو حرام ہے یا نہیں ہے، مردود ہے یا نہیں ہے، منع ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح سے سنن کی روایت ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدع، بدعت سے بھاگو، بدعت سے بھاگو، دور رہو۔ ممانعت ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نسائی کی روایت ہے۔ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہدایت نہیں، ضلالت ہے، ضلالت۔ ضلالت کا لفظ ممانعت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر تب بھی سمجھ میں نہ آئے تو آگے کی بات وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، جہنم کی وارننگ کے باوجود کوئی کہے ممانعت کہاں ہے تو اس کو اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہی سمجھ دینے والا ہے کہ یہ لوگ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں۔ جس رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان نہیں گئے اس رات یہ قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان میں بھی بجلی کے قمقمے لگاتے ہیں اور پھول گجرے مالے چڑھاتے ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہو نود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ دیوالی اور یہ شبراتی دونوں کے دونوں ایک ہی روش پر، ایک ہی ڈگر پر چل رہے ہیں۔ وہ بھی لائٹنگ کر رہے ہیں، یہ بھی لائٹنگ دنیا بھر کی کر رہے ہیں، یاجوج و ماجوج کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ ان باتوں پر غور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی توفیق دینے والا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔